پنجابی میں مجھے بات یہ یاد آئی کہ زید بخاری کے پاس ایک صاحب آئے اپنا شعری مجموعہ لے کر. بخاری صاحب نے کہا کہ اس کا نام تم نے کیا رکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی بے کراں. تو کہنے لگا تم پنجابی کا تو نہ رکھ کی کراں. اسی طرح وہ زید بخاری صاحب کا ایک واقعہ ہے کہ ان کے زمانے میں مولانا احتشام الحق تھانوی درس قرآن دیا کرتے تھے. انہوں نے ایک شکایت لکھی اسلام آباد کے جناب جو گاڑی پک اینڈ ڈراپ کے لیے رکھی گئی ہے اس میں مجھے بھی بلایا جاتا ہے, چھوڑا جاتا ہے, اور اسی گاڑی میں بندوق قوال بھی ہوتے ہیں. تو یہ عالم دین کی توہین ہے کہ قوال ان کے ساتھ سفر کرے, تو اس چیز کو روکیں. اسلام آباد والوں نے کمنٹس مانگے بخاری صاحب کے, تو بخاری صاحب نے لکھا کہ بندوقاں کو بھی یہی شکایت ہے. ابھی کچھ پانی کا ذکر آیا تھا تو مجھے یاد آیا کہ مولانا ظفر علی خان اور مولانا مرتضی احمد خان مہکش لکھنؤ مشاعرے میں گئے تو انہوں نے پینے کے لیے پانی مانگا, تو جو پانی لے کر آیا وہ بڈھا سفید ریش آدمی 80-90 سال کا وہ پانی وہ لے کر آیا. تو مولانا سے مصرع ہو گیا کہ لے کے خود پیر مغاں ساغر و مینا آیا, لے کے خود پیر مغاں ساغر و مینا آیا. ظفر علی خان نے کہا کہ میں کشو شرم تمہیں پھر بھی نہ پینا آیا, میں کشو شرم تمہیں پھر بھی نہ پینا. اسی طرح وہ ایک اور مشاعرے تھے, انہوں نے پینے کے لیے پانی مانگا تو لکھنوی نزاکت چھوٹا سا گلاس چھوٹی سی ٹرے انگلیوں پر رکھ کر بھی پانی لے کر آئے. تو مولانا نے لکھا ایک جگہ پر کہ جب وہ میرے قریب پانی لے کر آیا تو میں نے کہا بھائی میرے کان میں ڈال دو. ہم نے زندگی میں ایک ایسا مشاعرہ بھی دیکھا گجرات میں, دریائے چراب کے کنارے چودھری شجاعت جو ہیں, یہ جن کے نام کے ساتھ سابق وزیر اعظم کا دمچھلہ لگا ہوا ہے, انہوں نے مشاعرہ کرایا تھا گجرات میں دریائے چراب کے کنارے پر, اور شہر سے لے کے 8 میل کے فاصلے تک سرخ قالین بچھے ہوئے تھے اور 2 رویا لائٹنگ تھی, ایلومینیشن تھی. تو ایک ایسا مشاعرہ وہ ہم نے دیکھا جس پر 350 پارلیمنٹیرینز, سینٹ اور وزراء اور اس کے قومی اسمبلی کے ممبران 350 آدمی سٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے, اور شعراء بھی انڈیا سے آئے ہوئے تھے, ادھر سے ادھر سے. تو ہمارے دوست ڈاکٹر حسن رضوی مرحوم وہ کمپیئرنگ کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں ایک ایسے شہر سے آئے ہوئے شاعر کو دعوت دیتا ہوں, وہ شہر جو ایسا ہے تہذیب و روایت کا امین ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے. تو وہاں کرنے میں میں بھی گیا تھا اس شہر میں لکھنؤ. تو میں نے ایک تانگے والے سے کہا کہ بھائی فلاں جگہ چلنا, چلو گے کتنے پیسے لوگے؟ اس نے کہا حضرت 2 روپے دے دیجئے گا. میں نے 2 روپے طے کر لیے. جب گھوڑا چلا, تانگا چلا تو بڑا سلو, بہت سلو. تو میں نے کہا بھائی یہ گھوڑا چل نہیں رہا. تو انہوں نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ انہوں نے صبح سے کچھ کھایا نہیں, انہوں نے صبح سے کچھ کھایا نہیں. یہ کہہ کر انہوں نے کہا کہ اسی شہر سے ہمارے دوست شاعر عطر نبی تشریف لائے ہیں, میں ان کو دعوت دیتا ہوں. عطر نبی چھوٹے سے قد کے آدمی تھے, اب وہ 10,000 آدمی مشاعرے میں بیٹھا ہوا ہے. اب جب عطر نبی مائک پر آئے تو ایک آدمی اٹھا, انہوں نے کہا انہوں نے بھی کچھ کھایا کہ نہیں؟ زور سارا انہوں پہ تھا, انہوں نے. وہ گھوڑوں کی بات بہت آئی, ہر مشاعرے میں گھوڑوں کی بات آئی. تو مجھے قطعہ اپنا یاد آ گیا کہ کہا ہے آپ نے آصف کے گھوڑے دودھ پیتے ہیں, کہا ہے آپ نے آصف کے گھوڑے دودھ پیتے ہیں, یہ ایک الزام اس کے ساتھ یوں ہی جوڑ رکھا ہے. وہ کیسے دودھ پلوائے گا اتنے سارے گھوڑوں کو, بہت عرصہ ہوا اس نے تو خود بھی چھوڑ رکھا ہے. وہ کیسے دودھ پلوائے گا اتنے سارے گھوڑوں کو, بہت عرصہ ہوا اس نے تو خود بھی چھوڑ رکھا ہے. حضرات اب بس ایک شاعر, اور آج جلدی میرا خیال ہے گاندھی صاحب کی خواہش بھی پوری ہوگی, آپ کی بھی, کہ 12 سے پہلے ہم سکھ تو ہیں نہیں, مسلمان ہیں, تو 12 سے پہلے مشاعرہ ختم ہو گیا. سرفراز شاہد اسلام آباد سے تشریف لائیں, ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش فرمائیں. یہ اس شہر سے آئے, اسلام آباد سے, کہ جہاں نہ اسلام ہے نہ جو آباد ہے. وہ آباد بھی نہیں ہے, اسلام بھی نہیں. جی جناب سرفراز شاہد. یہ اسلام آباد کی بات انہوں نے کی ابھی, تو پہلا قطعہ اسی حوالے سے. اسلام آباد کو ہم جلدی میں سلام آباد بھی کہہ دیتے ہیں. تو عرض کیا ہے کہ منسٹر پر منسٹر آ رہے ہیں,
یہ کیا استاد ہوتا جا رہا ہے، منسٹر پر منسٹر آ رہے ہیں، یہ کیا استاد ہوتا جا رہا ہے، سلام آباد بھی اب رفتہ رفتہ وزیر آباد ہوتا ہے۔ کرکٹ کے حوالے سے ایک قطع، ہماری ٹیم میں ماشاءاللہ ایک سے ایک بڑا کھلاڑی موجود ہے، تو عرض کیا کہ کہا جب ایک کھلاڑی سے کہ لگ جائے اگر چوکا تو فوراً آپ کو آؤٹ ہو جانے کی عادت ہے۔ کہا جب ایک کھلاڑی سے کہ لگ جائے اگر چوکا تو فوراً آپ کو آؤٹ ہو جانے کی عادت ہے، وہ بولا میں کرکٹر بھی ہوں اور مرد مسلمان بھی، مسلمان مرد کو بس 4 ہی رن کی اجازت ہے۔ چار مصرے ملاحظہ ہوں کہ لوٹا تو وزیر ہو گیا ہے، لوٹا تو وزیر ہو گیا ہے، چمچا بھی مشیر ہو گیا ہے، لوٹا تو وزیر ہو گیا ہے، چمچا بھی مشیر ہو گیا ہے، باقی جو بچا تھا ایک کانٹا اب وہ بھی سفیر ہو گیا۔ پچھلے دنوں خواتین کا ہفتہ منایا گیا اسلام آباد میں یونیورسٹی میں، تو میں نے ایک قطع کہا اس میں، خواتین کا ہفتہ ویمن ویک کے بارے میں، کہ روٹھتی ہے جو روز ہی بیگم اس کو با چشم تر مناتے ہیں، روٹھتی ہے جو روز ہی بیگم اس کو با چشم تر مناتے ہیں، آپ کہتی ہیں جس کو ویمن ویک ہم اسے سال بھر مناتے ہیں۔ اور ہوئی جو دال گراں اور سبزیاں مہنگی، ہوئی جو دال گراں اور سبزیاں مہنگی، کچن میں جا کے بھلا کیا کچن نواز کرے، ہوئی جو دال گراں اور سبزیاں مہنگی، کچن میں جا کے بھلا کیا کچن نواز کرے، اور معاملات محبت کا اب یہ عالم ہے، میں پیار پیار کروں اور وہ پیاز پیاز کرے۔ خواتین و حضرات، جمخانہ کلب آئے تو مجھے کلب کے حوالے سے ایک قطع یاد آ گیا کہ بیگانہ بنا رہتا ہے ماحول سے اپنے، بیگانہ بنا رہتا ہے ماحول سے اپنے، دنیا کے جھمیلوں میں ہے مصروف بیچارہ، شاہد سے تعارف ہوا کل ایک کلب میں، تب راز کھلا وہ تو پڑوسی ہے ہمارا۔ اور ایک چھوٹی سی نظم، عنوان ہے ڈی این اے، یعنی جینز کی وہ کوالٹیز جو پیرنٹ سے اولاد میں ٹرانسفر ہوتی ہے، ڈی این اے۔ عرض کیا کہ کہہ گیا ہم سے ایک مزے کی بات، کہہ گیا ہم سے ایک مزے کی بات، ماہر علم سائیکالوجی، کہہ گیا ہم سے ایک مزے کی بات، ماہر علم سائیکالوجی، کہ باپ پر ہو جو شکل نو مولود، صاحبو یہ تو ہے بیالوجی، باپ پر ہو جو شکل نو مولود، صاحبو یہ تو ہے بیالوجی، اور اگر نقش مختلف سا ہو اس کو کہتے ہیں سوشیالوجی۔ اور الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے ایک دو قطعات، کہ ادھر کرتی ہے پردہ اور ادھر جلوے دکھاتی ہے، ادھر کرتی ہے پردہ اور ادھر جلوے دکھاتی ہے،
وہ گھر کی چھت پہ کیوں آئے جو انٹرنیٹ پہ آتی ہے، اور روایات کہن کی یاد ہو جاتی ہے پھر تازہ، روایات کہن کی یاد ہو جاتی ہے پھر تازہ، وہ ڈسکو ڈانس میں جب مشرقی ٹھمکا لگاتی ہے۔ اور ایک اور قطعہ سن لیجیے، اور طرح کا قطعہ، کہ انسان تو کرتا ہے خطا اور طرح کی، انسان تو کرتا ہے خطا اور طرح کی، قدرت اسے دیتی ہے سزا اور طرح کی، اور وہ مرد جو ہوتا ہے ذرا اور طرح کا، بیوی اسے دیتا ہے خدا اور طرح کی۔ اور آخر میں آپ کو ایک تازہ غزل کے چاند اشعار پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ عرض کیا کہ غزل کے چاند اشعار کہ 2.5 کروڑ دے کے شرافت خرید لی، 2.5 کروڑ دے کے شرافت خرید لی، ڈیفینس میں جو ایک عمارت خرید لی، اور 6-7 جامعات کی بنوا کے ڈگریاں، 6-7 جامعات کی بنوا کے ڈگریاں، دولت سے ہم نے علم کی دولت خرید لی، 6-7 جامعات کی بنوا کے ڈگریاں، دولت سے ہم نے علم کی دولت خرید لی، اور حج کر لیا سفارش و رشوت کے زور پر، حج کر لیا سفارش و رشوت کے زور پر، اور یوں گناہ گار نے جنت خرید لی، حج کر لیا سفارش و رشوت کے زور پر، اور یوں گناہ گار نے جنت خرید لی، اور کیسے مزے سے شیخ نے کی 4 شادیاں، کیسے مزے سے شیخ نے کی 4 شادیاں، ہم نے تو ایک کر کے مصیبت خرید، کیسے مزے سے شیخ نے کی 4 شادیاں، ہم نے تو ایک کر کے مصیبت خرید لی، اور ہم نے جو شاعری میں ذرا قد بڑھا لیا، ہم نے جو شاعری میں ذرا قد بڑھا لیا، اس نے بھی ہائی ہیل سے قامت خرید لی، ہم نے جو شاعری میں ذرا قد بڑھا لیا، اس نے بھی ہائی ہیل سے قامت خرید لی، اور ایوارڈ پا رہا ہے وہی جس نے سرفراز، جو یہ ایوارڈ ملتے ہیں، ایوارڈ پا رہا ہے وہی جس نے سرفراز، 2-4 منصفین کی نیت خرید لی۔ شکریہ جناب، بہت بہت۔ یہ تھے سرفراز شاہد۔ ایک صاحب کی 5 کروڑ روپے کی لاٹری نکلی، تو گھر والوں نے سوچا کہ اگر اس کو ڈائریکٹ خوشخبری سنا دی تو یہ مر جائے گا، یہ تو ماہر نفسیات سے کہا کہ آپ جا کے اپنے طریقے سے اس کو خبر سنائیں 5 کروڑ روپے کی۔ وہ ماہر نفسیات گیا، اس نے کہا صاحب اگر آپ کا 5 کروڑ روپے انعام نکلے تو آپ کیا کریں گے؟ وہ کہنے لگے ڈاکٹر صاحب میں آدھی آپ کو دے دوں گا، ڈاکٹر مر گیا۔